حدیث پرستوں کا کہنا ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کی تفصیل احادیث میں دی ہے، قرآن میں نہیں دی، اور جن آیات میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے اصول ذکر ہوئے ہیں وہ نفل احکامات ہیں، فرض نہیں۔ اللہ نے سرمایہ سے متعلق جو رہنمائی ہمیں دی ہے وہ 3 الفاظ استعمال کر کے دی ہے: زکوٰۃ، صدقہ اور انفاق۔ آپ نے ان الفاظ سے کنفیوز نہیں ہونا، ان آیات سے جو رہنمائی مل رہی ہے اس پر توجہ رکھنی ہے۔ ان تینوں الفاظ میں صرف ادبی لحاظ سے فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے نشو و نما دینا اور ملاوٹوں سے پاک کرنا۔ یہ جو حکم بار بار قرآن میں آیا ہے کہ زکوٰۃ دو، یہ محض مال تک محدود نہیں ہے۔ مال دینے سے بھی تزکیہ ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے 92/18۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بہرحال ایک جامع اصطلاح ہے۔ دوسرا لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ ہے صدقہ۔ اس کا ایک معنی خیرات بھی ہے، یعنی کہ اردو زبان والا خیرات۔ عربی زبان میں بھی خیرات لفظ موجود ہے، قرآن میں بھی آیا، لیکن اس کا معنی ہے بھلائی کے کام، تو اس کو آپ گڑبڑ نہ کر لیجیے گا۔ اسی طرح انفاق لفظ بھی آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کی جگہ صدقہ بھی بول سکتے ہیں، انفاق بھی بول سکتے ہیں، اور کوئی نئی اصطلاح بھی ایجاد کر سکتے ہیں، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تینوں خصوصیات ہیں۔ کئی احادیث میں بھی زکوٰۃ کی جگہ صدقہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ حدیث پرست بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ بخاری اور مسلم میں کئی روایات مل جائیں گی جہاں عربی میں صدقہ لفظ لکھا ہوگا لیکن ترجمے کے اندر اسے زکوٰۃ مراد دیا ہوگا۔ وہ زکوٰۃ کو واجب صدقہ کہتے ہیں۔ خیر، اب میں آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتا جاؤں گا جن میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، اور ان کا عام ترجمہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آتا جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنا ہے، اس کا جواب ہے جو ہماری ضرورت سے زائد ہے وہ دینا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے 2/219 آیت میں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ ضروریات کا تعین کیسے کریں، تو اس کا جواب ہے 17/29 آیت میں۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ نہ تو آپ نے اتنا اپنا گلا گھونٹنا شروع کر دینا کہ آپ کو بالکل ہی دم گھٹتا محسوس ہو۔ اپنی ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے، چاہے اس کے بعد کچھ بھی نہ بچے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کسی کو دینے کے لیے اپنا گلا گھونٹنا شروع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا۔ اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے بالکل ہی کھلم کھلا اپنے اوپر ہی خرچ کرنا شروع کر دینا، ہاتھ کو ایسے کھول دینا کہ یعنی کہ اس میں کوئی لگام ہی نہیں۔ یہ کام بھی نہیں کرنا ہے، اتنی بھی فضول خرچی نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری آیت دیکھیں، 25/67۔ اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے جو پچھلی آیت میں بیان ہوئی ہے، اسی کو تھوڑا سا مزید اضافے کے ساتھ بیان کیا گیا، مزید کھول کر۔ اسی طرح اب یہ تیسری آیت ہے 17/26۔ اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔ یعنی فضول خرچی آپ نے صدقہ دیتے ہوئے بھی نہیں کر دینی۔ اس سے ایسے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ ان کا حق ہے، نہ کوئی بھیک نہیں دے رہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی زبردستی آپ سے نہیں لے سکتا، نہ حکومت نہ رشتہ دار۔ اب سوال آتا ہے کہ کن پر خرچ کرنا ہے۔ اس حوالے سے 2 آیات موجود ہیں۔ ایک ہے 2/215 آیت، جس میں بتایا گیا کہ آپ نے ماں باپ، رشتہ دار، یتیم و مسکین اور مسافروں کو دینا ہے۔ اور اس میں جو ترتیب ہے نا یہ بڑی اہم ہے کہ آپ دیکھیں، پہلے رشتہ دار، پہلے ماں باپ آئے، پھر رشتہ دار، پھر اس کے بعد یتیم اور مسکین آ رہے ہیں۔ تو یہ ترتیب بڑی اہم ہے، آپ نے اسی طرح دینا ہے۔ سب سے پہلا حق آپ کے والدین کا ہی ہوگا۔ آپ جب خرچ کریں گے ظاہر ہے اپنے اوپر کریں گے، اپنی بیوی بچے وہ تو آپ نے کرنے کرنے، پھر اس کے بعد آپ کے والدین آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس سے دور کے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ والدین کے سے تھوڑا سا دور کا جو رشتہ آتا ہے وہ آپ خود سمجھ جائیں گے، یہاں پہ کن رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے۔ 9/60 آیت، جس میں مزید کچھ افراد کا اضافہ کیا گیا ہے لسٹ میں، اور اس میں صدقہ اکٹھا کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، یعنی یہ کام اجتماعی طور پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔
یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ اکٹھا کر کے نہیں کر سکتے، لیکن اس اکٹھے میں سے آپ نے اپنے رشتہ دار اور والدین کو نہیں دینا، اور اس آیت میں ان کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں بات ہی فقراء اور مساکین سے شروع ہو رہی ہے، تو آپ کو اس سے واضح اشارہ مل جائے گا کہ یہ وہ الگ چیز ہے کہ جو آپ نے انفرادی طور پر کرنا ہے، اور یہ اجتماعی طور پر جو آپ نے کام کرنا ہے یہ الگ ہے۔ اس کھاتے میں آپ نے ان کو نہیں ڈال دینا کہ وہ حکومتی سطح پر، یہ انسان کی عزت کے بھی خلاف ہے کہ وہ دوسروں سے لیتا ہے۔ ایک جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ ایک اور حساب ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اس آیت کو دیکھ لیجئے گا، اس میں کن کا ذکر ہے، فقراء، مساکین، اور جو اس کو اکٹھا کرنے والے ہیں، اور آگے جو بھی جن کا ذکر ہو رہا ہے آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیجئے گا۔ میں عام ترجمے پیش کر رہا ہوں اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی بہت غلطی ہو تو میری آپ اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی نقطہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ نے خود دینا ہے، اور حکومتی سطح پر جو دینا ہے اس میں کھاتے میں سے نہیں نکالنا، وہ آپ نے انفرادی طور پر کرنا ہے، اور جو اجتماعی طور پر بھی آپ نے دینا وہ آپ سے زبردستی کوئی نہیں لے سکتا، زبردستی آپ سے کہیں بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ اب اگلا سوال ہے کہ یہ صدقہ دینا کب ہے؟ جواب ہے 6/141 آیت، جس دن اپنے باغات کا پھل کاٹو اسی دن اس میں سے ادا کر دو حقداروں کو جن کا حق بنتا ہے۔ تو یعنی جس دن پھل کاٹا، فصل آئی، تیار ہوئی، اسی دن اس میں سے حقداروں کو حق دے دینا ہے۔ یہی حکم آپ کا کاروباری منافع پر آئے گا اور تنخواہ پر بھی آئے گا۔ اگلی آیت، دونوں میں سے خرچ کا حکم ہے، یعنی کہ جو آپ کمائی کرتے ہیں اور جو زمین سے نکلا ہے، کھیتی وغیرہ، یہ 2/267 آیت میں بات ہو رہی ہے۔ اور آپ دکھا کر بھی دے سکتے ہیں اور چھپا کر بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے 2/271 آیت میں۔ اور صدقہ کا اجر کس طرح ضائع ہوتا ہے یہ ذکر ہو رہا ہے 2/264 آیت میں، اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ یہ جو اگلی 2 آیتیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ اس میں سے خرچ کرو جس میں سے ہم نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، 57/7 آیت۔ اور دوسری ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں، جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم ہو ہی کھلی گمراہی میں، 36/47 آیت۔ یہ دونوں آیتیں بڑی اہم ہیں، لیکن چونکہ اس کا ہمارے موضوع سے ابھی ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں بن رہا، لیکن مال خرچ کرنے سے بن رہا ہے، تو میں اس کا جواب بھی دوں گا، لیکن الگ ویڈیو میں دوں گا انشاءاللہ، تفصیلی ویڈیو اس پر بنے گی۔ آگے چلتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن سے یہ صدقے وغیرہ قبول نہیں ہوں گے؟ یہ بات ہو رہی ہے 9 نمبر سورت کی 53 اور 54 آیت میں۔ تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ فاسقین کون ہیں جن سے وہ چاہے خوشی سے دیں یا بد دل ہو کر دیں، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کی خصوصیات کا ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ کی تفصیلات والی آیات ختم ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ کہہ لیں یا اس کو صدقہ یا انفاق کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو کم از کم میری ریسرچ میں جو آیات آئی تھی وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی یا کمی رہ گئی ہو تو میں ہر وقت اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں، اور جو میری غلطی کی نشاندہی کرے گا انشاءاللہ میں اس کا مشکور ہوں گا۔ اچھا، اب ایک دوسرا موقف بھی ہے کہ جی جو حکومتی ٹیکس ہے وہی زکوٰۃ ہے، یہ غلط موقف ہے۔ میں اگلی ویڈیو میں اس کے خلاف اس کو رد کرنے کے لیے دلائل دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔